ہیں اس میں نعمتوں کی کثرت ہوگی، وہ ان میں مزے کریں گے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کی آیتیں جھٹلائیں، فَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے، ان کے لیے کوئی خیر نہیں۔ اب دھیان سے دو تین باتیں سن لیجئے، کیونکہ یہاں یہ 14واں رکوع پورا ہوا ہے۔ دنیا میں بہت سے لوگ لگے ہوئے ہر قسم کے دعوے کر رہے ہیں، اپنی اپنی بولی بول رہے ہیں۔ انہوں نے یہاں ماننا نہیں ہے، کل اگر یہ مانیں گے تو اللہ کے نزدیک ان کا کوئی اعتبار نہیں۔ اس دن، قیامت کے دن، جب ماں بیٹے سے اور بیٹا ماں سے بھاگے گا، اس دن کوئی شخص بھی سلطنت کا دعویٰ نہیں کرے گا۔ دنیا کے تخت و تاج پہ بیٹھ کے خدائی کے دعوے کرنے والے نمرود اور فرعون اور بڑے بڑے اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا کچھ سمجھنے والے، یہ سب تھر تھر کانپ رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ خود فرمائے گا لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی ہے؟ خود فرمائے گا للہ الواحد القہار، اللہ واحد قہار کی بادشاہی۔ وہ غفار بھی ہے، وہ ستار بھی ہے، مگر شان قہاری بھی رکھتا ہے، وہی قہار بھی ہے۔ اس دن انکار کرنے والوں کے لیے اس کا قہر ہوگا، کسی اور بادشاہ کا، کسی کا کوئی قانون نہیں ہوگا سوائے رب تعالی کے۔ حالانکہ حقیقی بادشاہت آج بھی اللہ ہی کی ہے، مگر تخت و تاج پہ بیٹھے ہوئے کتنے لوگ ہیں جو دعوے کر رہے ہیں، تو وہ اللہ کو آج نہیں مان رہے، کل مانیں گے۔ کل کا ماننا کام آئے گا۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان آج کچھ لوگ انکار کر رہے ہیں، کتابیں لکھ رہے ہیں، تقریریں کر رہے ہیں، کانفرنسیں کر رہے ہیں، جلسے کر رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، چنگھاڑ رہے ہیں، نہیں مان رہے۔ کل مانیں گے، ماننا کام آئے گا، آج مانو۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اگر ان کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا اور انہوں نے دنیا میں شریعت و سنت کی پابندی نہیں کی، تو پھر ان کے لیے آخرت میں کوئی خیر اونچی اور اونچی۔ آپ نے کہا تو اب پتہ چل گیا کہ خیر اسی کو ملے گی جو سچا مومن ہے اور اس کا پابند ہے۔ آج شریعت و سنت کی جو پابندی کر رہا ہے، ایمان پر پکا ہے، اسی کے لیے کل قیامت کے دن راحت ہوگی، چین کے باغ ہوں گے، اور جو نہیں مانتے ان کے لیے ذلت کا عذاب ہوگا، عذاب مہین فرمایا، بہت سخت قسم کا عذاب ہوگا ان کے لیے۔ جنت میں داخلہ بغیر ایمان کے آواز آئے، یقین رکھیں جنت میں داخلہ بغیر ایمان کے نہیں ہو سکتا۔ بعض لوگ بغیر عمل کے ہوں گے ایمان والے، مگر عمل نہیں ہوں گے، جنت میں جائیں گے۔ کوئی عمل نہیں کیا ہوگا، ایمان والے ہوں گے، جنت میں اونچی گئی ہے۔ آپ کو شبہ ہو رہا ہے، مثلا ایک شخص کافر تھا، مسلمان ہو گیا، ہندو تھا، سکھ تھا، عیسائی تھا، یہودی تھا، بد مذہب تھا، مسلمان ہو گیا۔ مسلمان ہوتے ہی اس کی وفات ہو جائے، بولو جنت میں جائے گا یا نہیں؟ کیا عمل کیا اس نے؟ تو بغیر عمل کے
وہ مومن موقع نہیں ملا عمل کا، جنت میں جائے گا۔ نابالغ بچے ایمان والوں کے جنت میں جائیں گے۔ اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بغیر عمل کے جنت میں جانے کا ثبوت آپ کو چاہیے۔ قرآن میں موسیٰ علیہ السلام سے جادوگروں کا مقابلہ ہوا، جادوگروں کو فرعون نے بلایا، بہت بڑے انعام کی لالچ دی۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ دیکھا تو جادوگر تھے، سمجھ گئے ہم جو کر رہے ہیں وہ جادو ہے، جو موسیٰ علیہ السلام کر رہے ہیں وہ جادو نہیں، فوراً ایمان لے آئے۔ فرعون ان پر ناراض ہو گیا، بلایا میں نے اور تم نے اس کا کلمہ پڑھ لیا، اس کے رب پر ایمان لے آئے ہو، میں رب ہوں۔ ان کا تو رب نہیں، ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتے ہیں۔ فرعون نے کہا تمہارے ایک طرف کے ہاتھ دوسری طرف کی ٹانگیں کٹوا دوں گا۔ ان کا جو مرضی کر لے، اب مومن ہو گئے ہیں۔ اب آپ دیکھیے ذرا توجہ، بار بار سناتا ہوں آپ کو۔ ادھر مومن ہوئے، ایمان لائے، ایمان لاتے ہی نبی کے صحابی بنے، موسیٰ علیہ السلام کے صحابی بن گئے۔ ادھر فرعون نے ان کو کاٹا، شہید ہو گئے، نہ نماز پڑھی، نہ روزہ رکھا، نہ زکوٰۃ دی، نہ حج کیا، کوئی اور نیکی نہیں کی، ادھر ایمان لائے، ادھر جنت میں چلے گئے۔ تو بہت سے ایمان والے بغیر عمل جنت میں جائیں گے، مگر بہت اچھے اچھے کام کرنے والے بغیر ایمان کے جنت میں جا سکتے نہیں۔ آپ کہیں گے دیکھو جی انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا، دوائیں بنائی ہیں جن سے لوگوں کو فائدہ، ہاسپٹل بنائے، پل بنائے، سڑکیں بنائی ہیں، گاڑیاں بنائی ہیں، لوگوں کی سہولت کے لیے، رفاہ عامہ، پبلک ویلفیئر، لوگوں کی بہبود کے لیے بڑے کام کیے، یہیں ان کو جزا ملے گی۔ ان کی شہرت ہو رہی ہے، ان کی ناموری ہو رہی ہے، ان کو دنیا میں سہولتیں دی جا رہی ہیں، وہ دنیا میں مزے کر رہے ہیں، آخرت میں ان کا کچھ حصہ نہیں۔ آخرت میں جنت کا تصور ایمان کے بغیر، اونچی کہیے، اس سے ایمان کی قدر و قیمت کا اندازہ کیجئے۔ وہ لوگ جو ایمان کے حوالے سے اپنے آپ کو بے پرواہ کرتے ہیں، دیکھا جائے گا سب چلتا ہے، سارے کلمہ پڑھتے ہیں، تو یاد رکھو شیطان بھی کلمہ پڑھتا تھا۔ اگر یہی دلیل ہے نا کہ سارے کلمہ پڑھتے ہیں تو شیطان بھی کلمہ پڑھتا تھا، آدھا۔ کتنا پڑھتا تھا؟ آدھا کلمہ پڑھتا تھا۔ فائدہ ہوا اس کو؟ کیوں نہیں ہوا؟ اس لیے کہ اس نے جو ماننا تھا وہ نہیں مانا۔ کیا ماننا تھا؟ کہ اللہ کو جاننے پہچاننے کے لیے نبی کا دامن تھامنا تھا، نبی کی تعظیم نہیں کی، اس نے نبی کا دامن نہیں تھاما، اس کا علم، اس کا کلمہ، اس کا عقیدہ، اس کی عبادت اس کے کام آئی نہیں۔ آج بھی بہت سے لوگوں کو یہی ہے، سب مولوی ڈراتے ہیں، مولویوں کا کام ڈرانا ہے۔ ارے بھئی مجبوری ہے، جانا پڑتا ہے نماز پڑھنے کے لیے، مولوی تو بس موقع مل جائے ان کو، یہی باتیں کرتے ہیں نا۔ تو یاد رکھو، شیشے پہ زنگ لگ جائے تو زنگ کو صاف کیا جا سکتا ہے، مگر پتھر سے شیشہ بنایا جا سکتا نہیں۔ وہ لوگ جنہوں نے ماننا نہیں، آپ ان کی روش پر نہ چلیں، جو سستی پر ہیں ان کی روش پر نہ رہیں۔ اجے سب ایسا کر رہے ہیں تو آپ نے سب کی قبر میں جانا ہے؟ نہیں، اپنے ایمان کی قدر کرنی ہے، حفاظت کرنی ہے۔ جو عقل والا ہے اس پر لازم ہے کہ قرآن کریم کے تمام احکام کو مانے، نہیں کرتا ہے، نہیں کر پاتا ہے تو اپنے آپ کو گناہگار سمجھے، توبہ و استغفار کرے،
اپنے نفس امارہ کو سنوارنے میں محنت کرے، جد و جہد کرے، یہاں تک کہ یہ یقین کر لے کہ نفس جادوگر ہے، مکار ہے، یہ غداری سکھاتا ہے، یہ بے غیرتی سکھاتا ہے، بے وفائی سکھاتا ہے، یہی گمراہی سکھاتا ہے، میں نے اس کے پیچھے چلنا نہیں۔ نفس کو شریعت کی لگام دے کر اس کو اسلام کی طرف لانا ہے، اس کو مسلمان بنانا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، قرآن کے ساتھ جنگ کرنے والے کون ہیں؟ یہ پھر آپ کو ایک مرتبہ اس لیے بتاؤں، مجھے یہ بتائیے قرآن کس پر نازل ہوا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے نبی کو قرآن سکھایا، خود قرآن کی گواہی موجود، الرحمن علم القرآن، رحمان ہے جس نے اپنے حبیب کو قرآن سکھایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کو قرآن ملا، کوئی شک ہونا چاہیے؟ جو معنی نبی کریم نے بتائے اس میں شک ہونا چاہیے؟ اب ایک بات کا مجھے سب سے جواب چاہیے، بہت سوچ سمجھ کے ہوش میں رہ کے جواب دینا، کہ نبی پر قرآن اترا، کیا نبی جیسا قرآن کا عالم ہو سکتا ہے؟ سوچ کے جواب دینا اونچی۔ تو جو نبی نے بتایا وہ صحیح ہے یا جو آج لوگ بتا رہے ہیں وہ صحیح ہے؟ اگر آپ کو اس میں شبہ نہیں ہے، اور ہونا بھی نہیں چاہیے، کہ ہمیں نبی سے جو قرآن ملا، جو معنی ملا، جو اس کو نہیں مانتا ہم اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ جو نبی کی نہیں مانتا ہم اس کی نہیں مانیں گے، سیدھا سا جواب ہونا چاہیے۔ جو لوگ پڑھتے تو قرآن ہیں، ترجمہ غلط کرتے ہیں، یہ قرآن کے ماننے والے نہیں ہیں۔ قیامت آ جائے، عذاب دیکھ لیں، اس وقت یہ کہیں گے کہ ہاں جی ہم مانتے، تو ان کا ماننا کوئی کام نہیں آئے گا۔ اب قیامت کے حوالے سے ایک دو باتیں سن لیجئے، پھر میں آگے بیان کرتا ہوں۔ اپنی اپنی شاہی کا دم ہر کوئی بھرتا ہے، جہاں ہے کوئی، جہاں بیٹھا وہ سمجھتا ہے میں بادشاہ ہوں، کوئی گھر کا، کوئی دکان کا، کوئی کارخانے کا، کوئی ادارے کا، کوئی پارٹی کا، کوئی کسی کا، کوئی کسی کا۔ قیامت کے دن ان کی کمریں ٹوٹی ہوں گی، یہاں پر اکڑ اکڑ کے چلنے والے، بڑے بڑے دعوے کرنے والے گم سم بول نہیں سکیں گے، ان کی تمام خیالی بادشاہی ایسے جیسے دریا میں بہہ گئی۔ اللہ تعالی کی طرف سے آواز آئے گی، جب کس کی بادشاہی ہے؟ کوئی بول نہیں سکے گا۔ اس دن اللہ ان کا فیصلہ کر دے گا، یحکم بینہم، قرآن کے الفاظ ہیں کہ وہ ان میں فیصلہ کر دے گا۔ اور اس نے بار بار بتائی ہے یہ بات، تو کیا اس کے باوجود ہوش نہیں کرتے، توجہ نہیں دیتے؟ جب قرآن کہہ رہا ہے کہ آج جتنا چاہے زور لگا لو، جو مرضی شور کر لو، ذہن میں رکھنا اللہ فیصلہ کر دے گا۔ پھر آگے دونوں کا بیان ہے، ایمان والے جنت میں جائیں گے اور کافروں کے لیے ذلت کا عذاب ہوگا۔ اب ہم نے یہ بھی سن لیا، اس قیامت کے حوالے سے قرآن میں ہمارے پاس جتنی تفصیل آ گئی، حدیثوں سے جتنی مل گئی، آپ نے سن لیا کوئی سایہ نہیں ہوگا، اتنا بڑا دن، گرمی سے سب کے دماغ ابلتے ہوں گے، اپنے ہی پسینے میں غوطے کھا رہے ہوں گے، یہ ساری باتیں سن لیں۔ اور یہ بھی سن لیا کوئی اور کسی کے کام نہیں آئے گا، اس دن بات بنے گی تو دامن مصطفیٰ میں بنے گی، یہ بھی سب نے سن لیا۔ اس کے باوجود کوئی کہے کہ نہیں نہیں دیکھا جائے گا، تو کیا دیکھا جائے گا؟ ایسی باتیں کرنے والے کے پاس ہے کیا؟ کس بات کا اس کو زام ہے؟ کس گھمنڈ میں ہے وہ؟
یاد رکھیں ایمان سلامت ہے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں، اور ایمان نام ہے نبی کی شان کو ماننے کا، ان کے مقام کو پہچاننے کا، یہ ایمان ہے۔ اگر ہم نے ان کو نہیں مانا تو پھر کوئی ایمان نہیں ہے۔ وہ قیامت کا دن 50,000 سال کے برابر، سورج 1.25 میل پر، بار بار سنایا گیا، پھر بھی کوئی نہیں ڈرتا ہے تو جان لیجئے اس کے پاس ایمان نہیں۔ ہمیں سنبھلنا چاہیے یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے۔ اگر ہم آج نہیں سنبھلیں گے نتیجہ کیا نکلے گا؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَالَّذِينَ آمَنُوا، پس وہ لوگ جو ایمان لائے، ایمان ماننے کو، یقین کرنے کو، تصدیق کرنے کو کہتے ہیں۔ ایمان والا کامیاب، جس کے پاس ایمان نہیں وہ کامیاب نہیں۔ ایمان سب بات کریں گے، کوئی نہیں کہے گا کہ میرے پاس ایمان نہیں۔ مسلمان ہونے کا دعویٰ، ایمان والا مومن ہونے کا دعویٰ سب کرتے ہیں، کس کا ایمان درست ہے؟ اللہ نے قرآن میں صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا اولئک ھم المؤمنون حقا، یہ سچے مومن ہیں۔ صحابہ کے لیے کیا کہا؟ اگر تھوڑی سی آواز نکال دیں مہربانی، کن کے لیے اللہ نے فرمایا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، اور پھر فرمایا والذین اتبعوہم بإحسان۔ قرآن میں ہی یہ بیان ہے کہ جس نے بھلائی کے ساتھ ان صحابہ کی پیروی کی، جو ان کے نقش قدم پر چلا، پھر اس کے لیے کیا بیان؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی، اللہ ان سے راضی۔ تو ہمیں نمونہ مل گیا یا نہیں ملا؟ اونچی۔ اب ہمیں ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت ہے نہیں؟ یار اس سے سنیں یہ کیا کہتا ہے، یار نہیں اس کی کتاب پڑھیں دیکھیں وہ کیا لکھتا ہے۔ ہمیں ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب قرآن کی گواہی ہے، کس کا ایمان سچا؟ قرآن نے بتا دیا صحابہ کا، ان کو دیکھتے جائیں اور ویسا ہی کرتے جائیں۔ بولیے صحابہ نبی کا نام چومتے تھے یا نہیں؟ صحابہ حضور کے ہاتھ پاؤں چومتے تھے یا نہیں؟ صحابہ نبی پاک کا ادب کرتے تھے یا نہیں؟ صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرتے تھے یا نہیں؟ کیسے کیسے واقعات آپ ہمیشہ سنتے رہتے ہیں۔ تو آج ان باتوں پر جو فتویٰ لگائے، کیا وہ ایمان والا ہے؟ تو آپ نے جاننا ہے کہ کون سا مومن سچا، تو صحابہ کرام کی ہمارے سامنے مثال موجود، تو پھر ہمیں ان کے طریقے پر چلتے ہوئے اپنے آپ کو درست کرنا ہے، ادھر ادھر دیکھنا نہیں۔ یہ جو دوسرے نہیں، شاید ان میں بھی کوئی بات ہوگی۔ ابھی رمضان میں مسئلہ تراویح کا، کچھ لوگوں نے کہا مولانا صاحب جو 8 پڑھتے ہیں ان کے پاس بھی کوئی دلیل ہوگی، کیا مطلب کوئی نکل آئے رستہ؟ تو آپ ان کے پیچھے چلنا چاہتے ہیں۔ صحابہ نے کتنی پڑھی؟ 20۔ تو ہم 8 پڑھنے والوں کو دیکھیں یا 20 پڑھنے والوں کو دیکھیں؟ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلام ماننے والے، ہم ان کو چھوڑ سکتے نہیں۔ ان کے اللہ ہے، جنہوں نے نعمت کے باغوں میں جانا ہے وہ سچے پکے رہیں گے، وہ ادھر ادھر ہونے والے نہیں۔ ادھر کی ہوا چلی ادھر ہو گئے، ادھر کی ہوا چلی ادھر ہو گئے، یہ ایمان نہیں ہے۔ ایمان کیا ہے؟ صحابہ سے سیکھو۔ ایمان کیا ہے؟ نبی کے غلاموں سے سیکھو۔ انہوں نے کھالیں کھچوا لی، تکلیفیں اٹھا لی، لیکن ایمان کے حوالے سے قدم پیچھے نہیں ہٹایا۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی تکلیفیں اٹھائی۔ مجھے اور آپ کو ایک وقت کھانا نہ ملے، بھوک سے کیا حال ہو جاتا ہے۔ صحابہ کرام جنگ کے لیے جا رہے ہیں، جنگ تبوک کے واقعات پڑھنا، کبھی کہیں مل جائیں تو پڑھنا۔ ایک چھوارا سوکھی کھجور ایک صحابی منہ میں رکھ کے چوستا ہے، پھر دوسرے کو دیتا ہے، پھر تیسرے کو دیتا ہے۔
پورے دن میں ایک کھجور صرف چوسنے کے لیے. انہوں نے قدم پیچھے نہیں ہٹائے. ہم پراٹھے کھائیں، طرح طرح کی نعمتیں کھائیں اور پھر شک کریں تو یہ ایمان نہیں ہے. ایمان کیا ہے؟ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، میں اپنا صحیح عقیدہ چھوڑ سکتا نہیں. یہ ہوگا ایمان. اور آج یہ جذبہ بہت کم ہو گیا ہے. ادھر ادھر کی باتیں سن کے فوراً جو شک میں پڑ جائے. میں اسی لیے کہتا ہوں سنی شک والا نہیں ہوتا اور شک والا سنی نہیں ہوتا. سنی کا شک کے ساتھ کوئی کام نہیں. ہم یقین والے. لاکھ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، ہم کیا ہیں؟ یقین والے. کیا ہیں؟ یقین والے. میرے دوستوں اور بزرگوں، ایمان والوں کے لیے ہوگی نعمت والی جنت. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اللہ فرماتا اور وہ جو کافر ہیں اور ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، تکذیب کرتے ہیں اور مرتے دم تک اسی پہ ڈٹے رہیں گے. فَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، یہ لوگ خار ہیں، رسوا کنندہ، عذاب میں ہوں گے. ان کے لیے کوئی راحت اونچی کہیے نہیں ہوگی. حضرت لقمان حکیم، جن کے نام سے پوری سورت ہے قرآن میں، انہوں نے اپنے بیٹے کو جو دانائی کی، حکیم کہتے ہیں دانا کو، دانائی کی باتیں جو سکھائیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ بیٹے ایک دن مرنا. آواز نہیں آئی. جو نہیں کہہ رہے وہ کیا سمجھ رہے ہیں؟ بچ جائیں گے؟ موت آنی ہے. ایک دن مرنا. ہم لوگ بڑے عجیب ہیں. کوئی پوچھے جنت میں جانا ہے، سارے ہاتھ اٹھا دیں گے. کوئی پوچھے مرنا ہے تو کوئی ہاتھ نہیں اٹھائے گا. ارے مرو گے نہیں تو جنت میں کیسے جاؤ گے؟ ایک دن مرنا. اللہ ایمان سلامت رکھے، ایمان کے ساتھ جائے.